3 الگ الگ صدیوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی طریقے سے جسم کے ایک ہی مخصوص حصے پر وار کر کے قتل کر کے لاشوں کو ایک ہی برفانی جھیل میں کس نے اور کیوں پھینکا، اور سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلندی پر یہ لوگ کرنے کیا گئے تھے، یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کے ورثہ۔ سکیلٹن لیک ہمالیہ پہاڑ کے بیچوں بیچ سطح سمندر سے 15,000 فٹ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جھیل ہے جو کہ پہلی نظر میں ایک عام سی جھیل دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو انسانیت کی ایک ہولناک تصویر دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی، کیونکہ یہاں پانی کم اور انسانی لاشوں کی ہڈیاں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی۔ لاکھوں کی تعداد میں برف میں جمی ہوئی ہڈیاں وقت کے ساتھ ساتھ برف میں پڑی پڑی سفید ہو چکی ہیں۔ کافی ہڈیاں تو ایسی بھی ہیں جن کے کچھ حصوں پر آپ کو جلد اور بال دیکھنے کو بھی مل جائیں گے، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ ابھی مرے ہیں، بلکہ اس لیے کہ برف میں لاشیں خراب نہیں ہوتی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ساری لاشوں کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا ان سب کی موت کی وجہ ایک ہی ہے، کیونکہ ان سب کو ہی مخصوص طریقے سے مار کر ان کے سر دھڑ سے الگ کیے ہوئے ہیں، اور ان سبھی کے سروں کے مخصوص حصے پر ایک ہی جیسی چوٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سب پر ایک ہی طریقے سے کسی بھاری کلہاڑی یا ہتھوڑی سے وار کر کے مارا گیا ہو، اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان سبھی لوگوں کو ایک ہی وقت میں نہیں مارا گیا۔ سائنسدانوں نے ان ہڈیوں کے ملنے کے بعد جب ان پر ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ مرنے والے لوگوں کا تعلق 3 الگ الگ صدیوں سے ہے، اور جب لوگوں کو قتل کیا گیا تب لوگ ایک گروپ کی صورت میں تھے، یعنی زیادہ سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں قتل کیا گیا اور ایک ہی طریقے سے۔ مرنے والے پہلے گروپ کا تعلق 7ویں صدی سے ہے اور دوسرے گروپ کا تعلق 10ویں صدی سے ہے، جبکہ تیسرے گروپ کا تعلق 19ویں صدی سے ہے۔ پر ان سب میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ سبھی کا قتل ایک ہی طریقے سے کیا گیا، یعنی سر پر کسی بھاری چیز کا وار کر کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں مان لیا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک وقت میں کسی ایک آدمی نے سب کو مار دیا ہو، لیکن اسی طریقے سے صدیوں بعد دوبارہ وہی کام ہونا اور بالکل ایسے ہی طریقے سے ہونا، یہ انسانی سوچ سے باہر کی بات ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں لوگ ہزاروں سالوں کے وقفے سے ایک ہی طریقے سے مارے گئے ہوں؟ سوچنے والی بات ہے کہ موت کی وجہ کیا رہی ہوگی۔ بھارتی آرکیالوجسٹ نے ریسرچ کے بعد ایک تھیوری دی کہ شاید دوسری جنگ عظیم کے وقت لینڈنگ کے وقت یا فوجی مشقوں کے دوران یہاں بہت سے فوجی مارے گئے ہوں، یا شاید یہ لوگ کم ٹیمپریچر کی وجہ سے خود ہی مر گئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب کی لاشوں کی ہڈیوں کے اوپر ایک سے نشان ہے، لیکن اس تھیوری کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ پائے جانے والے ڈھانچوں میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ فوجی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سب کو سر کے ایک مخصوص حصے پر وار کر کے ہی کیوں قتل کیا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی بھی تھیوری جواب دینے سے قاصر ہے۔ 2004 کی فرانزک ٹیکنالوجی نے ان بے چہرہ سکیلٹنز کی شناخت کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک اور اسمپشن تیار کی کہ یہ شاید انڈین لوگوں کا ایک گروپ ہوگا جو یہاں کی شدید سردی کے مارے ہجرت کر رہا ہوگا، لیکن افسوس کہ انہیں اسی سردی نے ہی مار دیا۔ لیکن گتھی تو ابھی بھی نہیں سلجھ رہی۔ یہ 3 علیحدہ صدیوں کا وقت جس پر ہندوستانی آرکیالوجسٹ کا ماننا ہے ہندو دھرم میں یعنی ہندو مذہب میں کسی دیوی کی پوجا کرنے کے لیے لوگ ہمالیہ کا سفر کرتے ہیں، جنہیں ان کے مذہب میں یاترا کہا جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کی عبادت خاص وقت پہ ہوتی ہے، اور یہ وقت ہر 12 سال کے بعد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے والوں کے یہ تینوں گروپ ایسے ہی کسی یاترا میں الگ الگ صدیوں میں یا الگ الگ وقت میں مارے گئے ہوں۔ ڈاکٹر وینا مشرف ترپاٹھی کے مطابق اس سکیلٹن لیک میں فوسلز کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے پلگرامش تھیوری کو زیادہ فوقیت دی، اسے زیادہ قابل اعتبار مانا۔ یعنی اب سائنسدانوں اور آرکیالوجسٹ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی یاترا میں مارے گئے ہوں، کیونکہ ریسرچ کے دوران ان کا DNA انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ فوسلز کی عمر بہت زیادہ ہے، یعنی ان ہڈیوں کی عمر بہت زیادہ ہے۔ اس ٹائم ہتھیاروں کی بہت زیادہ کمی ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فوجیوں کا کوئی ٹولہ ہے۔
क्योंकि जाहिर सी बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर में फौजियों के पास अच्छे खासे मॉडर्न हथियार थे। तो बस ये समझ लें कि ये लोग किसी तूफान की लपेट में ही आकर मरे होंगे जो शायद किसी यात्रा के लिए ही निकले होंगे। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब ये थ्योरी भी नहीं दे सकी कि अगर किसी तूफान की जद में आकर ये लोग मारे गए हैं तो फिर इनके सर को धड़ से अलग क्यों किया गया और उनके सर पर एक मखसूस निशान कैसे बना। डीएनए एनालिसिस के इनकलाब ने आज ये सच सबके सामने रख दिया, वरना शायद इसकी खोज अगले 100 सालों तक चलती। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 5 साल के तवील मुतालिया के बाद ऐसी मालूमात लोगों के सामने आई जिससे लोग चौंके। साइंसदानों ने जब फॉसिल्स का मजीद मुतालिया किया तो उन्हें पता चला कि पहला ग्रुप जो 7वीं सदी में मारा गया उनका तल्लुक जनूबी एशिया से था। दूसरा ग्रुप 10वीं सदी में मारा गया, उसका तल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से था। और जिस बात ने साइंसदानों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया वो ये थी कि तीसरे ग्रुप के लोग बहिरा रूम के लोग थे। ये बात भी उनकी हड्डियों के डीएनए के जरिए ही पता चला। ऐसे में गुत्थियां और उलझती गईं कि ये लोग हिंदुस्तानी हिमालय में क्या कर रहे थे, आखिर को यहाँ पहुंचे कैसे। ये बात तो हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की फतूहात के बाद बहुत सारे यूनानी एशिया आए, मगर बुलंदो वाला पहाड़ों में सफर नहीं किया और ना ही वो कर सकते थे। ये बात पहले से मशहूर थी कि हिमालय का सफर जानलेवा है, इसलिए कभी भी यूनानी हिमालय को सर करने नहीं गए। तो फिर ये लोग यहाँ कैसे आए? इन स्केलेटन्स की शिनाख्त ने और भी बहुत से सवालों को जन्म दे दिया। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि ये लोग कैसे मरे होंगे, आसमानी मौत मरे या कोई बीमारी इन्हें खा गई। साइंसदानों के मुताबिक ये कहानी हजारों साल पुरानी है और इससे ज्यादा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल है, लेकिन शायद इसका जवाब वहां पर रहने वाले लोग ज्यादा जानते हैं। उत्तराखंड भारत की एक ऐसी रियासत है जिसे देवी भोले के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का मानना है कि इनकी एक गॉडेस है, यानी एक देवी है, चांद की देवी यानी नंदा देवी। हजारों साल पहले जिसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी वो उससे खुश नहीं थी। इस शादी से बचने के लिए उसने हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ ठंडी हवा थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। चलते चलते वो मरने की हालत को पहुंच आई और तब उसने एक मन्नत मांगी कि इस शादी से अच्छा मेरा और पहाड़ का मिलाप हो जाए, मैं इस शादी से तो बच जाऊं। बड़े खुदाओं ने उसकी बात मान, उसका पहाड़ से मिलाप तो हो गया, लेकिन एक बुरा काम ये हुआ कि उसकी मोहब्बत नाकाम रही। वक्त गुजरता रहा और वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म के गुस्से में भरती रही। लोगों का मानना है कि जब भी वो दिन आता है जिस दिन उसने अपने प्यार को खोया था, ये देवी इन पहाड़ों पर आकर लोगों को मारती है। यहाँ के मुकामी लोगों ने एक गीत भी बना रखा है जिसमें वो हिमालय के पहाड़ों को सर करने वाले लोगों को मोहतात रहने का कहते हैं इस देवी से। गीत या गाना कोई आम गाना नहीं है, बल्कि लोगों के मुताबिक पूरी कहानी है जिसमें मरने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है कि एक मर्तबा एक बादशाह नंदा देवी को खुश करने के लिए इस पहाड़ पर अपने साथ बहुत से मौसीकारों को ले गया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि नंदा देवी तो पहले से ही उदास थी, गानों से क्या खुश हो। उसने गुस्से में मौसीकी के आलात से ही इन सारे मौसीकारों को मार दिया। सिर्फ यही कहानी है जो स्केलेटन लेक में पड़े हुए मरे हुए लोगों की मरने की वजह बता रही है, वरना बाकी सब के पास तो सवाल ही सवाल है।